وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز صاحب اکرام، پیارے اسلامی بھائی، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے چاند سورج اور خوشی غم رنج و الم یہ تمام چیزیں تبھی سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ تو انسان کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ رنج و الم میں اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انسان صبر کرے اور خوشی و فرحت کے وقت استقامت کو مد نظر رکھے۔ معزز صاحب اکرام، اگر صبر کے تعلق سے دیکھا جائے تو صبر ایک وہ ہتھیار ہے جو بزدلوں اور کمزوروں کے پاس نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کے لیے ہمت کی ضرورت پڑتی ہے، ہمت والوں کے پاس رہتا ہے۔ اور صبر کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کم و بیش 90 جگہ صبر کا ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر آپ اور ہم جانتے ہیں کہ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور نماز وہ ہے عبادت ہے جو ہر ایک کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ مسافر ہو یا مقامی ہو، امیر ہو غریب ہو، کمزور ہو طاقتور ہو، ہر ایک کے اوپر نماز فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد کرو، اپنے اللہ سے مدد حاصل ہے۔ اب جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اور تم مدد حاصل کرو اللہ سے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واقعی یہ دونوں چیزیں، نماز ہو یا صبر ہو، یہ دونوں چیزیں بڑا ہی مشقت والے ہیں، یعنی بڑے ہی گران ہیں، اور اس کے اوپر عمل کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو خشیت والے ہیں، جو خوف خدا اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو گویا کہ نماز پڑھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے ان کے لیے، اور صبر کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب صبر کہتے کسے ہیں؟ تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ مجبوری، لاچاری، مظلومیت کو ہم صبر سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر ہم غور کریں تو جب کفار قریش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا، دولت کا لالچ دیا، حسین عورت کا لالچ دیا، اور کہا کہ تم چاہے تو ہم تمہیں سرداری دے دیں گے لیکن تم اپنے کام سے باز آ جاؤ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو گے تو میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا، میں اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد تمام وہاں کے جو کفار قریش تھے انہوں نے ایک بیٹھک بٹھائی، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سماجی بائیکاٹ کر دیا، یعنی تعلقات ختم کر دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرت ابو طالب جو سرکار کے چچا تھے، اپنے افراد خاندان کو لے کر پہاڑیوں پر چلے گئے، جسے کہتے ہیں ہم شعب ابی طالب، جو کہ 3 سال وہاں پر گزارے، لیکن ان تینوں سالوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، یعنی ان کے آگے جھکے نہیں، ان کی بات مانی نہیں، اور ان سے ہار نہیں مان لیا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کا کام تھا اس کام کو برقرار رکھا، 1 دن 2 دن 4 دن نہیں، بلکہ 3 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہاڑیوں کی، اپنے افراد خاندان کے ساتھ وہ پہاڑیوں کی دشواری اور دیگر اپنی سہولتیں، کھانے پینے کی ہر چیز، کوئی چیز ایسی میسر نہیں تھی، ہر دشواری برداشت کرتے ہوئے اپنی بات پر قائم رہے اور استقامت کو قائم رکھا، استقامت پر رہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے تو مجبوری میں مجبور ہو رہے ہیں، یا لاچار ہو رہے ہیں، یا مظلوم بن رہے ہیں، تو یہ صبر اس کا نام نہیں، بلکہ کہتے کیا ہے کہ جب میدان جنگ میں سپاہی ہے تو سپاہی کے لیے صبر کیا ہے، تو کہا کہ میدان جنگ میں ڈٹ کر رہنا اور سامنے والے سے مقابلہ کرنا، سامنے والے پر وار کرنا، یہ صبر ہے۔ اس کے لیے سپاہی کے لیے صبر یہ نہیں ہے کہ میدان جنگ سے بھاگ جائے اور دور ٹھہر کر تماشا دیکھے کہ یہ صبر ہے، صبر ایسا نہیں، بلکہ میدان ہے۔ ویسے ہی کہتے ہیں کہ جب غصے میں ہو تو غصے میں صبر کیا ہے، تو کہا کہ غصے میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، یہ صبر ہے۔
جب مصیبت میں ہو تو مصیبت میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا یہ صبر ہے فرمایا۔ مصیبت میں جب آپ رہتے ہیں تو مصیبت میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا یہ صبر ہے فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد صبر کا پھل کیا ملتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر وہ نعمت ہے جو عبادات میں نماز جو مقام رکھتی ہے، اور ہمارے دیگر زندگی کے معاملات میں صبر وہ مقام رکھتا ہے۔ عبادات جیسے حج، روزہ، زکوٰۃ میں نماز ایک اونچا مقام رکھتی ہے، تو ہمارے عادات و اطوار میں صبر ایک اونچا مقام رکھتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد صبر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ جب اللہ کی مدد تم حاصل کرو گے تو تمہارے انعام کیا ملے گا؟ کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ تو مولوی صاحب اکرام غور کیجئے کہ صبر وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد اسے حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل ہو جاتا ہے جس کے پاس صبر ہوتا ہے۔ اور صبر کس کے لیے آسان ہوتا ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ جو اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے، اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے، کہ جیسے ہی دنیا جب سے بنی ہے تو جب سے خوشی، غم، اچھا برا، رنج و غم ہر چیز لگے ہوئے ہے، تو ویسے ہی جب مصیبتیں انسان پر آتی ہے تو انسان اگر یہ سوچ لے کہ یہ مصیبت آئی ہے تو اسے اللہ ہی دور کر سکتا ہے، اور جب تک اللہ دور نہ کرے تب تک میں صبر کروں گا، تو یہ اس کا صبر اس کو استقامت عطا فرماتا ہے۔ اس کو جو یقین ہوتا ہے، اس یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا شمار صابرین میں فرماتا ہے۔ اور وہ صبر اس کے لیے کیا کامیابی دیتا ہے؟ وہ صبر اسے جو سو بلندیوں پر پہنچاتا ہے اور اس کے ایمان کو کامل کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان کا دوسرا نام صبر ہے، اور پھر فرمایا، اور ایک جگہ فرمایا ایمان کا آدھا حصہ صبر ہے اور صبر کا آدھا حصہ روزہ ہے، فرمایا صبر کا آدھا حصہ روزہ ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس طرح جسم کے کو دھڑ لگا ہوا رہتا ہے، جسم کو دھڑ کو سر لگا ہوا رہتا ہے، ویسے ہی ایمان کے ساتھ صبر سر کا مقام رکھتا ہے، کہ اگر سر ہے تو دھڑ کام کا ہے، ویسے ہی اگر صبر ہے تو آپ کی عبادتیں کام کی ہے، اگر صبر نہیں ہے تو پھر آپ کی عبادتیں اللہ کے پاس وہ مقام حاصل نہیں کرتے جو صابرین کا مقام حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی لیے صبر کا جب دامن ہم پکڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جب اللہ کے بندے اللہ پر صبر کرتے ہیں، صبر و استقامت حاصل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو امامت کا درجہ عطا فرماتا ہے اور انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو گویا کہ صبر وہ چیز ہے کہ جس کے لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ پر کامل یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں آ جائے تو انشاءاللہ صبر ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہت سارے خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔